الصبر على قلبي، ارمي الصبر على قلبي، ارمي الصبر على قلبي يا الله. الصبر من عندك، الصبر من عندك يا الله، الصبر من عندك يا الله. اللهم اني استودعتك خيارا، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها يا الله. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. امت مسلمہ ایک طرف تم اپنی افطاریوں اور بڑے بڑے نواء اقسام کے دسترخوان سجانے میں مصروف ہو، عید کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو، دوسری طرف فلسطین کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. وہاں وہ عین صلاح الدین اور صبر کی دعائیں مانگ رہی ہیں. ارباب اختیار سے کہنا تھا کہ یہ چیخیں تمہیں سونے نہیں دیں گی، یہ چیخیں تمہارا پیچھا روز محشر تک کریں گی، کیونکہ ہم تو مجبور و لاچار ہیں. تمہارے پاس تو اختیار تھا، تم تو صاحب طاقت اور مرتبہ تھے، تمہاری آواز کا قد بھی بلند تھا، لیکن تم خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے. یہ فلسطین کی وہی بچیاں ہیں جب پاکستان جس روز ایٹمی طاقت بنا تھا، ان بچیوں نے فلسطین کی گلیوں میں شمع روشن کی تھی. تمہارے نام کے ترانے پڑے تھے کہ اب شاید ہماری عزتوں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. روہیلا کس قدر ظالم جفا جو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نو کے خنجر سے، پھر دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستمگر نے. یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا سارے معیشت سے. پھر رکھا خنجر کو آگے، پھر کچھ سوچ کر لیٹا، تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم عامر سے. پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں لگا کہنے، شکایت چاہیے نہ تم کو کچھ اپنے مقدر سے. میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی، تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شان سفران لشکر سے. میرا یہ مقصد تھا اس سے کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے. مگر افسوس یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. جس روز مسجد اقصی پر پہلی مرتبہ اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر نے حملہ کیا تھا، وہ کہتی ہے میں رات بھر نہیں سوئی تھی کہ کہیں اگر مسلمان جاگ گئے، 57 اسلامی ممالک ہیں، اگر مسلمان جاگ گئے تو ہم تو مٹھی بھر اسرائیلی ہیں، ہمارا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا. لیکن جب میں صبح اٹھی اور مسلمانوں کے لبوں پر یہ موت جیسی خاموشی دیکھی تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اسرائیل اب محفوظ ہے. دکھ کی بات تو یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک اور 2 ارب مسلمان 36,000 مظلوم فلسطینیوں کی شہادت پر صرف خاموش تماشائی اور روزوں نوافل اور عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یہاں سجدوں کی نہیں، یہاں کھڑا ہونے کی ضرورت تھی. ہم صرف آمکوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، محض اس کے سوا کچھ نہیں. ہم کیا ہیں؟ حضرت کعب بن مالک بدری صحابی ہیں، 73 جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، لیکن غزوہ تبوک میں نہیں گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن ان سے بات نہیں کی تھی. اتنے سخت ناراض ہوئے، حالانکہ احد میں انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور کافروں نے آپ کا جنگی لباس پہچان لیا ہے، آپ اپنا لباس مجھے دے دیں، میرا آپ پہن لیں. اور حضور کا لباس پہن کر ایک طرف نکل گئے اور کافر بھی آپ کے لباس کے تعاقب میں آپ کے پیچھے آ گئے. تو آپ کہنے لگے کہ میں نے اس لباس کا حق ادا کر دیا. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ تبوک میں نہ جائیں تو حضور 50 دن کلام نہ کریں. میں اور آپ اپنے ایمان کا محاسبہ خود کر سکتے ہیں. کہاں ہم ہیں اور کہاں بدری صحابی. لیکن امت مسلمہ کی خاطر نکلنا فرض عین ہے.